جب آپ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتے ہیں تو وہ آپ کو دوسروں کے ہاتھوں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا وفادار نہ ہوگا وہ انسانوں کا وفادار کبھی نہیں ہوگا۔ عقل کو برباد کرنے والی چیزوں میں لالچ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حسد کیا ہے؟ فرمایا کہ رب کی تقسیم سے اختلاف کرنا۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ انسان اس وقت تک کبھی نہیں ہار سکتا جب تک اس کے والدین اس دنیا میں موجود ہوں، کیونکہ والدین کی دعا اسے کبھی کسی کی نظروں میں گرنے نہیں دیتی اور نہ کسی کے پیروں میں۔ مصیبتوں کو چھپانا بھی راز کو چھپانے جیسا ہے، کیونکہ ان کا اظہار دشمنوں کو خوش کرتا ہے اور محبت کرنے والوں کو تکلیف دیتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ لوگ آپ کی تعریف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ آپ پر احسان لوگوں کا نہیں ہے جو آپ کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس رب العالمین کا ہے جو آپ کی بداعمالیوں کا پردہ فاش نہیں کرتا ہے۔ زندگی میں کبھی برے وقت سے سامنا ہو جائے تو خاموش رہو، ورنہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ ایمان اور حیا دو ایسی چیزیں ہیں جن میں سے ایک چلی جائے تو دوسری خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ محبت میں ہار جانے پر لوگ نصیب کی بات کرتے ہیں، کبھی خدا سے محبت کی ہوتی تو یہ شکایت نہ ہوتی۔ یہاں سب کو جانتے ہیں، یہاں خود کو کوئی نہیں جانتا۔ کوئی بھی آدمی دوسرے کو نقصان دے سکتا ہے، لیکن ہر آدمی دوسرے کا بھلا نہیں کر سکتا۔ میں نے جو کیا اس پر پچھتاوا نہیں، پچھتاوا اس پر ہے جو موقع ملنے کے باوجود میں نے نہیں کیا۔ اولاد کے لیے بہتر دنیا چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے کہ دنیا کے لیے بہتر اولاد چھوڑ کر جائیں، اور یہ ان کی بہترین اسلامی تربیت کے بغیر ممکن نہیں۔ جیسے بارشیں فضا سے دھول اور مٹی صاف کرتی ہیں، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ انسان کو تجربے کی ایک ٹھوکر مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھ آنے پر نہیں، بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ آتی ہیں۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ اگر وہ بھی ہم سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ کہتے ہیں جب تم کسی کے لیے کچھ محسوس کرو تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ دوسرے کو اس احساس کی خوشبو محسوس نہ ہو، کیونکہ روحوں کی زبان سمجھنے میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ اور اچھا وقت بادلوں کی طرح ہے جو سورج کی تپش تک روک لیتا ہے۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل مند کو بیوقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے میں ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔ جب آپ غلط ہیں تو اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگ لیں۔ اپنے غرور کو کبھی بھی اپنی محبت سے بڑا نہ ہونے دیں۔ تم نہیں جانتے جن لمحات میں تم صبر کر رہے ہوتے ہو، اس وقت اللہ تمہارے لیے کس کس راستے سے مدد تیار کر رہا ہوتا ہے۔ رب پر یقین رکھیں، کبھی کبھی وہ مل بھی جاتا ہے جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس شخص کی تلاش میں ہیں جو آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا تو ایک نظر شیشے کی طرف دیکھ لینا۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد نہیں سکھا پاتا۔ کسی سے رشتہ جوڑے رکھنے کے لیے منتیں مت کریں،
کیونکہ رشتے دل کا تعلق ہے۔ ظالم کے ظلم سے نہیں، صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی اچھے لوگوں سے بھی غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ سزا ضرور دیتا ہے کہ انسان کے دل سے رائے حق کا لطف اٹھا لیتا ہے اور اس انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور وہ دین سے نکل کر دنیا داری میں مشغول ہو جاتا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر ایک انسان ہی ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ کمزور انسان کبھی معاف نہیں کر سکتا، معاف کرنا مضبوط لوگوں کی نشانی ہے۔ بات محنت کی ہوتی ہے، ورنہ قسمت سب کی اچھی ہوتی ہے۔ چوٹ لگنا بہت ضروری ہے، زخم سے بڑا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہو۔ گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہ ہی دے سکتا ہے۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو پھر اللہ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم تو جان ہی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ اگر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، بہتان اور تہمت نکال دیں تو صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ بہترین عبادت ہے۔ دعاؤں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اگر کچھ خریدنا ہی چاہتے ہو تو آخرت کا سودا خریدو، جو کہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے اگر انسان کی سوچ اچھی ہو تو۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔